السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان اعمال کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسان کو قیامت والے دن فضیلت، مقام اور مرتبہ عطا فرمانا ہے، تو ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ میرے قریب بیٹھا ہوا ہوگا قیامت والے دن۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامت، قیامت والے دن مومن کے میزان میں سے سب سے زیادہ جو بھاری چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ من حسن الخلق، وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی مومن بندے کے میزان کے اندر، اس کے ترازو کے اندر۔ تو ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا چاہیے، اچھے اخلاق کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور انہی لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جو تنگ دست کو، قرض دار کو مہلت دیتا ہے۔ ایک مقروض شخص ہے، پیسے نہیں واپس کر سکتا، غریب آدمی ہے، تنگ دست ہے، تو وہ شخص جو ایسے بندے کو مہلت دے دیتا ہے، تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من انظر معسرا، جس نے مہلت دے دی تنگ دست کو، او وضع له، یا قرض چھوڑ ہی دیا، اظلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس وقت جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت، عمارتیں، کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، ایسے وقت کے اندر جب سورج سروں کے اوپر ہوگا بلند، ہر شخص پسینے کے اندر شرابور ہوگا، ایسے وقت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو تنگ دست کو مہلت دے دیتا ہے یا قرض معاف ہی کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، اگر ان سے کوئی قرض لیتا ہے تو تنگ دست کو آسانی کرنی چاہیے، ان کے لیے چھوڑ ہی دیں، چھوڑ دیں گے دنیا کے اندر آپ ان کے سے مال چھوڑیں گے، اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن تمہیں مرتبہ عطا فرما دینی ہے، شان عطا فرمانا ہے۔ ایسے وقت کے اندر جب ہر کوئی پریشان ہوگا، کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں مل رہا ہوگا، ایسے وقت کے اندر پریشان کن حالات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے۔ دنیا کے اندر تم اپنے بھائی کی پریشانی دور کرو گے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہاری پریشانی دور کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص عاجزی کا لباس اختیار کرتا ہے، ٹھاٹھ باڑ والا لباس اختیار نہیں کرتا، اللہ کے لیے عاجزی سے اختیار کرتا ہے، من ترک اللباس تواضعا للہ، جو اچھا لباس صرف اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، تواضع، انکساری اختیار کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ،
اور وہ قدرت رکھتا ہے اچھا لباس پہننے کے اوپر، دعاہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے قیامت والے دن، علی رؤوس الخلائق، تمام لوگوں کے سامنے، اور حتی یخیرہ من ای حلل الایمان شاء یلبسها۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بلائیں گے اور اس سے کہیں کہ ایمان کے لباسوں میں سے جو لباس تو چاہے پہن لے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلا کر کہیں گے کہ ایمان کے لباسوں میں سے جو لباس تو چاہے پہن لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے قیامت والے دن، جس دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا شخص امام عادل، انصاف کرنے والا، عادل حکمران، انصاف کرنے والا جج، انصاف کرنے والا قاضی، جو اپنے فیصلے کے اندر کسی قسم کی ہیرا پھیری نہیں کرتا، کسی قسم کی کوئی ڈنڈی نہیں مارتا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو جو اپنے فیصلے کے اندر انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے، کسی طرف کوئی جھکاؤ نہیں اختیار کرتا، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے قیامت والے دن۔ اور دوسرا وہ شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان ہے، نوجوانی اس کی اللہ کے عبادت کے اندر گزری، ادھر ادھر بازاروں کے اندر غلط کاموں کے اندر اس نے اپنی جوانی نہیں گزاری، بے حیائی والے کاموں کے اندر اس بندے نے، نوجوان نے اپنی نوجوانی نہیں گزاری، بلکہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کے اندر اس نے نوجوانی گزار دی۔ ایسے بندے کو بھی اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن فضیلت عطا فرمانی ہے اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا شخص ورجل قلبہ معلق فی المساجد، جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، ہر وقت نماز کے انتظار کے اندر رہتا ہے، ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے، بار بار ٹائم دیکھتا ہے کہ کب نماز کا وقت ہو، اذان کا وقت ہو، میں سب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جاؤں، وہاں پہ جا کے اذان دوں، وہاں پہ جا کے نوافل ادا کروں، مسجد کے اندر بیٹھ کے تلاوت کروں، اللہ کا ذکر کروں۔ اس بندے کا دل جو ہے مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہے، ہر وقت جب بھی ٹائم ملتا ہے اس کو فارغ وقت کے اندر آ کے مسجد کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے قیامت والے دن۔ اور چوتھا شخص ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 ایسے شخص جو اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے تحابا فی اللہ، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اجتماع علیہ، اگر وہ دونوں جمع ہوتے ہیں، کٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے کٹھے ہوتے ہیں، وتفرقا علیہ، اور اگر جدا ہوتے ہیں تب بھی وہ اللہ کے لیے ہی جدا ہوتے ہیں۔ ایسے 2 شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو ایسے 2 شخصوں کو بھی اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے۔ اور 5واں وہ شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ
خوبصورت نوجوان عورت نے، حسن و جمال والی، خوبصورت ہے، مال و دولت والی ہے، حسب و نسب والی ہے، اور وہ بدکاری کی دعوت دیتی ہے، زنا کی دعوت دیتی ہے، اور یہ شخص، یہ نوجوان آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ اس کے حسن کے اوپر نہیں مٹتا، اس کے پیسے کے اوپر نہیں مٹتا، حسب و جمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا بے حیائی والا کام، ایسے بدکاری والا کام نہیں کروں گا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور چھٹا بندہ وہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ، اللہ کو یاد کیا، اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کو یاد کر کے فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، یا اللہ پر تیرا بندہ ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، توبہ کی، اور اپنی آنکھوں سے آنسو نکال دیے۔ آنسو کا ایک قطرہ بھی اس بندے نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکال لیا، اللہ کو یاد کرتے ہوئے نکال لیا، ایسے بندے کو بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے اوپر جس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، ایسے شخص کے اوپر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے یہ۔ اور ساتواں وہ شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، کہ صدقہ کرتا ہے، فَأَخْفَاهَا، چھپا کر کرتا ہے، کسی کو دکھاتا نہیں ہے، ریاکاری کے لیے نہیں کرتا، احسان جتلانے کے لیے نہیں کرتا، حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، حتیٰ کہ اتنا چھپا کر کرتا ہے وہ صدقہ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے، اتنا چھپا کر کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں، اور اس مقصد کے لیے نہیں کہ میں اس کے اوپر احسان کروں گا، اس کے اوپر صدقہ کروں گا، بدلے کے اندر یہ میرا کام کرے گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے اور چھپا کر کرتا ہے، اتنا چھپاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے کسی کو، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ ایسے بندے کو بھی اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے۔ اور انہی لوگوں میں سے وہ شخص من رحمہ، جو کسی کے اوپر رحم کر دیتا ہے، ولو ذبیحۃ عصفور، حتیٰ کہ کوئی پرندہ ذبح کرنے والا کر رہا ہے تو پرندے کو ذبح کرتے ہوئے بھی اس کے اوپر رحم کرتا ہے، رحمہ اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس بندے کے اوپر بھی رحم کر دیں گے جو بندہ کسی کے اوپر رحم کرتا ہے، حتیٰ کہ جانور کے اوپر بھی اس کو ذبح کرتے ہوئے رحم کرتا ہے۔ اس کے اوپر رحم کیا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے لگے ہو تو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لو، اور جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو، بلکہ چھری پہلے تیز کر لو۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جانور کو ذبح کرنے لگا، چھری تیز نہیں تھی، تو جانور کو لٹایا ہوا اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو، کیوں تم اس کو دو موتیں مارتے ہو؟ دو موتیں کیوں مارتے ہو؟ ایک تو چھری کو دیکھ رہا ہے، دیکھ کر وہ ڈر کی وجہ سے، اور دوسرا اس کو جب ذبح کرو گی وہ موت ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جانور کو بھی ذبح کرتے ہوئے اس کے اوپر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے اوپر رحم کریں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا جب
میں بکری کو ذبح کروں گا تو اس پر بھی میں رحم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشات ان رحمتہا رحمک اللہ، اگر بکری کے اوپر اس کو ذبح کرتے ہوئے تو نے رحم کیا تو اللہ رب العالمین تیرے اوپر رحم کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک مشہور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک شخص کتے کو پانی پلاتا ہے، عورت کے بھی بارے میں آتا ہے اور مرد کے بھی بارے میں آتا ہے، بہرحال فضیلت بیان کر رہے ہیں جانوروں کے اوپر رحم کرنے کی، کہ اس نے کتا پیاسا تڑپ رہا تھا تو اس شخص نے اس کتے کے اوپر رحم کرتے ہوئے اس کو پانی پلایا، تو اللہ رب العالمین نے اس کتے کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو معاف فرما دیا۔ وہ بدکار تھا، گناہ گار شخص تھا، اللہ رب العالمین نے اس جانور کے اوپر، اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو معاف فرما کے جنت کے اندر داخل کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا کسی کی جان بچانے کے اوپر بھی ثواب ملے گا؟ جانوروں کی جان بچانے کے اوپر، جیسے اس نے جانور کی جان بچائی، کتے کی جان بچائی، اللہ رب العالمین نے اس کو معاف فرما دیا، اس کے اوپر رحم کر دیا۔ تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا جانور کی جان بچانے کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے اجر عطا فرمانا، ثواب عطا فرمایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں ہاں، ہر جاندار کے اوپر احسان کرنے کے اندر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو جس جاندار کے اوپر بھی، یہ جاندار کے اوپر، جانور کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت عطا فرما رہے ہیں، تو جب بندہ کسی انسان کے اوپر رحم کرے گا تو اس کے اوپر تو ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین نے جنت عطا فرمانی ہے، اس کے بندے کے اوپر رحم کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آگے بھی ایک ویڈیو کے اندر انشاءاللہ یہی پروگرام ہی چلائیں گے، ان لوگوں کی فضیلت جو جن کو اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن فضیلت عطا فرمانی ہے، مرتبہ عطا فرمانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔